السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری ماں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمیں شعبان سے اٹھا کر رمضان تک لے جائے گا۔ یہ سفر صرف دنوں کا نہیں، یہ دلوں کا سفر ہے، یہ گناہوں سے توبہ کا سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سفر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقصد ہی ہمیں بدلنا رکھا ہے، صرف بھوکا پیاسا رکھنا نہیں بلکہ دل کو زندہ کرنا ہے، روح کو جگانا ہے۔ اور شعبان دراصل رمضان کا دروازہ ہے۔ جو اس دروازے پر رک کر خود کو سنبھال لے، وہی بندہ رمضان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پیاری ماؤں، پیاری بہنوں، آپ نے شعبان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور رمضان کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اپنے دل کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کے سب روزے رکھنے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے دیکھا۔ اس سے رمضان کی اور شعبان کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا تقریباً پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے شعبان کی کتنی اہمیت ہے اور شعبان میں روزہ رکھنا کتنا زیادہ اہم اور فضیلت والا ہے۔ ذرا سوچئے، ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے الفاظ، ہماری نیتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں، تو کیا ہم تیار ہیں؟ شعبان ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ دیکھ لو خود کو، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی پلٹ آؤ، کیونکہ رمضان صرف ان کے لیے نہیں آتا جو پہلے سے نیک ہوں، رمضان تو ان کے لیے بھی آتا ہے جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ خود کو رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں بدلنے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیا آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ شعبان میں ایک خاص رات ایسی بھی آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص نظر کرم فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کون سی وقت، کون سی گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص نظر فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والوں کو۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ ہم مانگتے بھی ہیں یا نہیں، ہم روتے بھی ہیں یا نہیں، ہم جھکتے بھی ہیں یا نہیں۔
ہم چاہتے ہیں رمضان ہمیں بدل دے، مگر ہم خود بدلنا نہیں چاہتے۔ رمضان ہمیں معاف کر دے، مگر ہم توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ یاد رکھیے، رمضان خود نہیں بدلتا، رمضان میں بدلنے والا دل چاہیے، اور یہ دل ہم نے خود کو، اپنے دل کو اس طرح مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے بن جائیں۔ اس رمضان مبارک میں کون ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینا چاہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان پایا اور پھر بھی بخشا نہ گیا، وہ بڑا بدنصیب ہے۔ سوچئے، اللہ کی رحمت کا مہینہ اور ہم پھر بھی خالی ہاتھ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شبان کو ضائع نہ کریں، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے۔ نماز کی پریکٹس کریں، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور قرآن پاک پڑھنے کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں، روزے کی پریکٹس کریں، زبان کو قابو کرنے کی پریکٹس کریں، دل کو صاف رکھنے کی پریکٹس کریں۔ اب بات کرتے ہیں رمضان کے لیے شبان میں خاص الخاص وظائف۔ سب سے پہلے یہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ روزانہ 100 مرتبہ یا جتنا بھی ممکن ہو پڑھتے رہیے یہ دعا۔ دوسرا، ہمیں شعبان میں ہر وقت استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کم از کم 100 مرتبہ روزانہ دل سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات دل سے توبہ کی ہوئی ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کے حضور گر گھرا کر استغفار کرے۔ تیسرا، درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ روزانہ 100 سے 500 مرتبہ ہمیں درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی ہمارے دل میں نور پیدا ہوگا۔ چوتھا، رمضان کے روزوں کی توفیق کی دعا۔ اللہم بلغنا رمضان وأعنا علی صیامہ و قیامہ۔ اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا اور اس کے روزوں اور قیام پر ہماری مدد فرما۔ نفلی روزے رکھیں، پیر، جمعرات یا ایام بیض کے روزے رکھیں۔ شعبان ہمیں سکھاتا ہے کہ آہستہ آہستہ خود کو بدلنا ہے، زبردستی نہیں کرنی، محبت سے، پیار سے اپنے آپ کو اس راہ پر چلانا ہے، خود بھی چلنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی چلانا ہے، اگر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو بھی چلانا ہے۔ آس پاس جتنے بھی لوگ جو اس طرح کے نماز نہیں پڑھتے ان کو کہنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ آپ بولیں گے آپ کی وجہ سے کسی ایک نے نماز پڑھ لی تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ شعبان ہمیں سکھاتا ہے کہ آہستہ آہستہ خود کو بدلنا ہے، زبردستی نہیں، محبت سے۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اور روزہ صرف بھوک نہیں، روزہ کردار ہے، اخلاق ہے، خاموشی ہے، صبر ہے، معافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں روزے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے۔ اصل روزہ وہ ہے جس میں آنکھ گناہ سے بچے، زبان جھوٹ سے بچے، دل نفرت سے بچے اور نفس اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ رمضان ہمیں فرشتہ بننے کو نہیں کہتا، رمضان ہمیں انسان بننے کو کہتا ہے۔ معاف کرنا، برداشت کرنا، خاموش رہنا، اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ دینا۔ شعبان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ نے ہمیں چھوڑا نہیں۔ بس ایک آنسو چاہیے، بس ایک سجدہ، بس ایک بار یا اللہ دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور جب اللہ تعالیٰ کو دل سے پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کبھی خالی نہیں جانے دے گا، کیونکہ جو دل اللہ کو پکار لے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ اور میرا پاک پروردگار، میرا اللہ
ٹوٹے دل کی صدا ضرور سنتا ہے اور ٹوٹے دل کی دعا میرا رب ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور سجدے میں گر جائیں، رو رو کے دعا مانگے، جب بھی رو رو کے دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ یا اللہ ہمیں شعبان میں سنبھلنے کی توفیق دے، رمضان میں بدلنے کی توفیق دے، قرآن پاک سے محبت ہمارے دل میں بڑھا دے، ہماری نمازوں میں لذت دے، ہمیں گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسا رمضان نصیب فرما جو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بن جائے۔ شعبان میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگے اور زیادہ سے زیادہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کی بہتر زندگی کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے دعا مانگے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان آپ کی زندگی بدل دے تو ابھی سے نیت کر لیں، ابھی سے دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ زندگی بدل دے ابھی سے ہماری نیت یہی ہونی چاہیے۔ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگی بدل دے گا۔ اگر آپ نے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا تو واقعی رمضان مبارک ہماری زندگی بدل دے گا۔ شعبان مبارک، رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ نماز روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔